السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے قیصرہ حیات کا ناول ذات کا سفر، ایپیسوڈ نمبر 17. وہ شدید ڈپریشن سے دوچار تھی. اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. اس نے درانی صاحب کو فون کیا مگر وہ گھر پر نہ تھے. فریدی صاحب کا فون مسلسل انگیج جا رہا تھا. تنگ آ کر وہ خود ہی فریدی صاحب کے پاس چلی گئی. وہ سر جھکائے لوگوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے. اس کو دیکھ کر ٹھٹکے اور سب کو باہر جانے کا مشورہ دیا. وہ ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، نادم سی، شرمندہ سی، اور وہ بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے رہے. فریدی صاحب، مجھ سے بہت بڑی خطا سرزد ہو گئی ہے. وہ قدرے ندامت سے بولی. ہاں جانتا ہوں. وہ سپاٹ لہجے میں بولے. کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. وہ پریشانی سے بولی. میں کیا کہوں؟ میرا خیال ہے اب آپ کو خود ہر بات کا احساس ہو جانا چاہیے. میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتا. ان کے لہجے میں چھپی خفگی کو اس نے شدت سے محسوس کیا. تھوڑی دیر وہاں رکنے کے بعد وہ چلی آئی اور میاں جی کے پاس پہنچی، مگر اس وقت وہ وہاں بھی نہ تھے. وہ وہاں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی. مسلسل پریشانی، ندامت، ملامت اور اندر کی ٹوٹ پھوٹ نے اس کو مکمل طور پر شکستہ کر دیا تھا. وہ ندامت کے آنسو بہاتی رہی مگر دل کو سکون نہیں مل رہا تھا. شام ہو گئی مگر میاں جی کا دور دور تک پتہ نہ تھا. وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی جب تک خود میاں جی سے مل نہ لیتی. رات ہونے کو آئی تو دو عورتیں آئیں. اس کے سامنے کھانا رکھا اور ایک بولی، بی بی، بیبیوں کے حجرے میں بچھونا لگا دیا ہے، چل کر سو رہو. اچھا. وہ خاموشی سے اٹھ کر چل دی. بغیر کھانا کھائے بستر پر لیٹ گئی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. اس کو بار بار حسن کا لہجہ اور وہ الفاظ یاد آتے تو وہ شرمندہ ہو جاتی. میں حسن کا سامنا کس طرح کروں گی؟ حسن کتنا عظیم انسان ہے جس کے دل میں سب کا درد ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں کتنی کمتر نکلی. اس خیال سے اسے وحشت سی ہونے لگی. اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر ایک الاؤ روشن تھا جس کے شعلے لپک لپک کر باہر آ رہے ہوں. اس نے اٹھ کر پانی پیا مگر شعلے اور بھڑک اٹھے. اس نے ننگے پاؤں نم مٹی پر چلنا شروع کر دیا اور مسلسل اس پر پاؤں مسلتی رہی مگر سکون تو ایک لمحے کو بھی نہیں مل رہا تھا. دوسرا دن بھی میاں جی کے انتظار میں گزر گیا. جوں جوں انتظار کی گھڑیاں لمبی ہوتی جاتیں وہ شدید کرب سے دوچار ہوتی. کبھی حسن یاد آتا تو رو رو کر اس کے لیے دعائیں شروع کر دیتی. حسن یاد آتا تو وہ الفاظ بھی کچوکے دینے لگتے اور پھر ان کے ساتھ ہی اس عورت کی آہو بکا عجیب سی کیفیت سے دوچار تھی. اس طرح کی وقتی کیفیتوں سے تو وہ بارہا گزری تھی مگر اب تو اس کا دورانیہ بہت طویل ہوتا جا رہا تھا. دکھ، افسوس اور پچھتاوے کے ملے جلے جذبات نے اس کے اندر کے سکون کو تہو بالا کر دیا تھا. بعض اوقات لمحوں کی خطائیں مستقبل کی کتنی بڑی آزمائش بن جاتی ہیں. اس کا اندازہ آج اس کو پہلی بار ہوا تھا. اس نے دانستہ تو ایسا نہیں کیا تھا، وہ تو خود اس لمحے بہت پریشان اور منتشر تھی، مگر خطا تو اس کی ذات سے وابستہ تھی. اگر وہ اس لمحے حسن کے بارے میں سوچ رہی تھی تو وہ تو سوچ میں تھا، سامنے تو اٹل حقیقت تھی. وہ سوچ میں ہی کیوں کھوئی رہی کہ حقیقت کو جھٹلا دیا، اور اب وہی حقیقت آزمائش بن گئی تھی.
وہ ہزار طرح سے اپنے دل کو دلائل دے کر سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر سکون کہاں تھا۔ وہ بہت سی وجوہات دیتی مگر بے سود، اور واقعی بعض اوقات وجوہات اور ہوتی ہیں مگر حالات ان کو اتنا مختلف بنا دیتے ہیں کہ لوگ واقعات جاننے کے بجائے حالات سے ہی نتائج اخذ کر لیتے ہیں، اور یہ سب اتنا یخلخت اور جلدی ہو جاتا ہے کہ انسان نہ تو کوئی دلیل دے سکتا ہے نہ حقیقت کو جھٹلا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا تھا۔ خود حسن جس کی سوچ میں وہ ڈوبی تھی، اس نے اسے کتنی باتیں سنا ڈالی تھیں۔ رات کو میاں جی آ گئے۔ وہ ان کو دیکھ کر کھل سی گئی۔ وہ بھی ایک لمحے کو رکے، بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ اسے شدید دکھ سا ہونے لگا۔ کیسی کیسی خطائیں ہوتی آئی تھیں، مگر میاں جی نے کبھی اس سے منہ نہ موڑا تھا، اور فریدی صاحب نے بھی ہمیشہ اس کو تسلی دی تھی۔ اگر میاں جی اور فریدی صاحب جیسے صاحب دل لوگ اس قدر ناراض ہیں تو خدا جانے کس قدر ناراض ہوگا۔ وہ ملامت کے شدید احساس سے دوچار ہونے لگی۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ میاں جی، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کریں گے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، ایسی اذیت جس کا اندازہ مجھے پہلی بار ہو رہا ہے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ وہ قدرے پریشانی سے بولی، مجھے تم پر یہ افسوس ہے کہ تم ان آزمائشی لمحوں کو کیوں نہ سمجھ پائی۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں ہی تو آزمائشیں ہوتی ہیں۔ بالآخر وہ بولے، کیا؟ وہ حیرت سے ان کا منہ دیکھنے لگی۔ ہاں تو اور کیا، آزمائشیں خود اپنے منہ سے کہتی ہیں کہ ہم آزمائشیں ہیں۔ باہر کے چھوٹے چھوٹے حالات و واقعات کس طرح انسان کو مضبوط بناتے ہیں، یہ انہی باتوں سے تو پتہ چلتا ہے۔ اور جو بار بار لڑھک جائے وہ انسان نہیں ہوتا۔ قدرت کی نظر میں وہی معزز ہیں جو ایک ہی دھارے میں پرزور طریقے سے بہتے چلے جاتے ہیں، اور باہر کی آندھی، طوفان، گرج، چمک، ریت، کنکر ان کے بہاؤ کو روک نہیں سکتے، بلکہ وہ خود ان کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ گھر جاؤ اور خدا سے بہتری کے لیے دعا کرتی رہا کرو۔ میاں جی کے لہجے میں تلخی تھی۔ وہ 2 دنوں میں اس قدر مزمل اور کمزور ہو گئی تھی کہ چلنا دو بھر ہو گیا تھا۔ نیند پوری نہ ہونے کے باعث بھی سر مسلسل چکرا رہا تھا۔ وہ بمشکل گھر پہنچی تو زرینہ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بی بی جی، آپ کو کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایک گلاس پانی کا لاؤ، وہ نقاہت سے بولی۔ وہ جلدی سے پانی لائی۔ بی بی جی، آپ کہاں تھیں؟ کیوں؟ وہ جی، حسن کی امی جان کا بار بار فون آ رہا تھا۔ کب؟ کل بار بار آ رہا تھا، مگر آج تو کوئی نہیں آیا۔ وہ مضطرب سی ہو کر اٹھی، اس کا سارا بدن کانپ رہا تھا۔ اسی کپکپاہٹ میں گلاس اس کے ہاتھ سے گرا اور چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ اس نے کرچی کرچی ہوتے گلاس کو بغور دیکھا اور رونا شروع ہو گئی۔ زحا، کہاں تھی تم؟ حسن کو آخری بار دیکھنے بھی نہیں آئی۔ دوسری جانب سے حسن کی ماں بول رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ آج اس کے قل تھے۔ وہ آخری دم تک تمہارا منتظر رہا۔ وہ بہت اذیت میں تھا، بہت تکلیف میں۔ کاش تم آخری لمحوں میں اسے دیکھتی۔ انہوں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ ریسیور ہاتھ میں پکڑ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ حسن، آج مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں بہت تنہا ہو گئی ہوں۔ تم تو میری ڈھال تھے، میرے دکھوں کے ساتھی، میرے احساسات کو سمجھنے والے،
میری تکلیفوں پر تڑپ اٹھنے والے، میرے سوئے ہوئے جذبوں کو جلا بخشنے والے، میری بند آنکھوں کی روشنی، تم کس قدر عظیم تھے، کتنے خوبصورت انسان، تمہارا اندر باہر تمہاری آنکھوں کی طرح کتنا شفاف، چمکدار اور خوبصورت تھا، اور میں تمہیں نزا کے عالم میں چند الفاظ تسلی کے نہ کہہ سکی۔ کاش تم میرا انتظار کر لیتے، کاش آخری وقت میں تمہیں خود اپنی ادھوری آرزوؤں، نامکمل خواہشات کے سنگ رخصت کرتی، اپنے اندر چھپے تمام جذبوں کو تمہاری نذر کرتی، تم جو سننا چاہتے تھے وہ سب کچھ کہتی۔ کاش وقت کا پہیہ کچھ دیر کے لیے رک جاتا، کاش قدرت تمہیں کچھ مہلت دے دیتی۔ میں بالکل تنہا ہو گئی ہوں، بالکل ٹوٹ گئی ہوں۔ تم جو میری ذات کا حصہ تھے اور میری ذات کا محور بھی تھے، آج میں اپنے آپ کو بالکل بے خانماں محسوس کر رہی ہوں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے میرے سر سے چھت اڑ گئی ہو، میرے ماں باپ آج اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں۔ حسن، تم اپنے جذبوں میں بہت صادق نکلے، تمہارے عشق کی انتہا ہو گئی، مگر مجھے ساری زندگی ملال رہے گا کہ میں تمہارے لیے اذیت کا باعث بنی رہی۔ کبھی بھی کس طرح دو انسان ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، ایک ہار جاتا ہے اور دوسرا جیت جاتا ہے۔ حسن، تم زندگی ہار گئے مگر پھر بھی جیت گئے۔ وہ روتی رہی اور سوچتی رہی۔ وہ تعزیت کے لیے حسن کے گھر گئی، ہر اٹھتی نظر میں اس کے لیے سوال تھا، اور وہ اس سوال کو اچھی طرح جانتی تھی، مگر وہ کس کس کو توجیہ دیتی؟ وہ تو خود اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ اب تمام شکستہ حوصلوں کو یکجا کرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ حسن کی والدہ مسلسل اسے دیکھتی رہیں، پھر ایک لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ حسن، جاتی دفعہ تمہارے لیے یہ خط چھوڑ گیا ہے۔ اس کی ماں نے لفافہ اسے تھماتے ہوئے کہا۔ اب میں چلتی ہوں۔ وہ خط لے کر اٹھی۔ کبھی کبھار آ جایا کرو، یوں لگتا ہے جیسے حسن میرے سامنے ہو، اس کی خوشبو ارد گرد پھیل گئی ہو۔ وہ تم سے شدید محبت کرتا تھا، مجھے اس کا اندازہ تھا، مگر نہ جانے کیوں تم دونوں کا ملاپ نہ ہو سکا۔ میں نے تو بہت کوشش کی، شاید قسمت کو منظور نہ تھا، شاید اس نے دنیا میں زیادہ دیر زندہ نہ رہنا تھا اس لیے، مگر آ جایا کرو۔ ان کے لہجے میں التجا تھی اور انہوں نے اس کے سر پر پیار دیا، اور وہ چلی آئی۔ کمرے میں جا کر اس نے خط کھولا۔ خط 2 صفحوں میں منقسم تھا، شاید آدھا حصہ کچھ دن پہلے لکھا تھا۔ اس کی تحریر واضح تھی۔ Dear Zoha, this isolation and loneliness, covering the outside and inside, is teasing me a lot. I want to see you and tell you how much my heart is saturated with love for you. Listen, somebody loves you, loves your smile, and the heartwarming things that you do. Somebody loves the sound of your voice and any time spent with you. Somebody loves your wonderful ways of seeing things others don't see. Somebody loves everything that you are. You don't know the person who loves you more than you. Perhaps he's Hassan, unable
to survive more. دوسری تحریر میں بلا کی شکستگی تھی جو شاید اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ ظاہر کر رہی تھی. آڑے ترچھے لفظ پوری طرح تڑے مڑے. زحا، آج بھی میں نے سارا دن تمہارا انتظار کیا مگر تم نہیں آئیں. سمجھ نہیں آتا کیوں. اس وقت ہر طرف خاموشی ہے. رات بہت گہری ہو رہی ہے. شاید میں کل اٹھ سکوں یا نہ. اس وقت میرے سارے جسم میں شدید درد ہی درد ہے. کاش تم اندازہ کر سکو کہ میرا دل اس وقت کتنا پھٹ رہا ہے. اندر باہر طوفان ہی طوفان برپا ہے. کاش تم بھی مجھے سمجھ سکتی. کاش آج کچھ لمحوں کے لیے ہی تم میرے پاس ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ تم میری زندگی کے ان آخری لمحوں میں بھی میری سانسوں کے اندر خون کی طرح گردش کر رہی ہو. تم میری سانسوں میں، میری روح میں اس طرح رچی بسی ہو جیسے پھول میں خوشبو. مگر شاید پھول ہمیشہ کے لیے مرجھا جائے. مگر وعدہ کرو کہ ہمیشہ خوشبو کی طرح مہکنا. میں تمہیں حاصل نہ کر سکا. شاید میرے جذبوں کی صداقت میں، میرے خلوص میں کسی چیز کی کمی تھی. میں نے کہا تھا نا کہ عشق کا دوسرا نام فنا ہے. آج شاید چند لمحوں کے بعد میں فنا ہو جاؤں. یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. مگر یاد رکھنا کہ کسی شخص نے اپنی آخری سانسوں تک تمہیں اپنے تمام تر جذبوں کی شدت اور خلوص سے چاہا تھا مگر تمہیں حاصل نہ کر سکا. شاید دنیا میں کچھ باتیں، کچھ چیزیں، کچھ انسان صرف چاہے جانے کے لیے ہوتے ہیں. ان کا حصول ناممکن ہوتا ہے اور اگر وہ حاصل ہو بھی جائیں تو اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں. اب اس امید پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ شاید اگلی دنیا میں ملاپ ہو. سنا ہے پاک روحوں کا ملاپ وہاں ہوگا اور اگر جذبے صادق ہوں تو آرزوؤں کی تکمیل ضرور ہوتی ہے. میری خواہش تھی کہ زندگی کے آخری لمحات میں تم میرے سامنے ہوتی. جب میری آنکھیں بند ہوتی تو تم میری آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے سما جاتی. لیکن میری یہ خواہش بھی ادھوری رہ گئی ہے مگر شاید خدا کو ہی منظور نہیں. مجھ سے مزید لکھا نہیں جا رہا. شاید بہت تھک گیا ہوں. تمہارے لیے بہت سی دعائیں اور پیار. ایک ادھورا انسان. خط پڑھ کر اس نے والہانہ انداز میں اس کو چومنا شروع کر دیا. اس قدر شدت کے ساتھ جیسے کبھی وہ اس کی وحشتوں پر حیران ہوتا تھا اور ایسے وقتوں میں ہمیشہ اسے ایکسٹریمسٹ کہا کرتا تھا. وہ اس کی یاد میں ہر وقت روتی رہتی. اتنا کہ شاید اپالو بھی ہائے سنتھ کی وفات پر نہ رویا ہوگا. اگر وہ بھی حسن کی قبر پر جا کر روتی تو شاید کوئی اور پچھتاوے کا پھول اس کی قبر سے رونما ہو جاتا. مگر وہ تو ہر لمحہ بھیگی پلکوں کے ساتھ اپنے کمرے میں ہی بند رہتی. وہ کیا شخص تھا جو سارے شہر کو ویران کر گیا تھا، جس کی وجہ سے اندر کے در و بام منور تھے اب وہاں کوئی بھی نہ جا سکے گا. وہ ایک دروازہ جو ہمیشہ اس نے اس کے لیے کھلا رکھا تھا اب وہ ہمیشہ کے لیے خود بخود بند ہو گیا تھا. محبت کیا جذبہ ہوتا ہے، کتنا الوہی، کتنا میٹھا اور کتنا نایاب. میاں جی نے صحیح کہا تھا کہ ہر انسان اپنی زندگی میں مختلف قسم کی ساری محبتوں کا تجربہ کرتا ہے اور اس کی یہ محبت وقتی نہ تھی بلکہ دائمی تھی جو شاید ہمیشہ اس کے ساتھ آخر تک جائے گی. دوسرے دن فریدی صاحب کا فون آ گیا.
اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں آنسو ہی تھے۔ زہا بی بی، حسن صاحب کی وفات کا سن کر بہت افسوس ہوا، مگر جو خدا کی مرضی، ہر کام میں اس کی مرضی اولین حیثیت رکھتی ہے۔ ہم کیا، ہمارے دعوے کیا؟ اپنے آپ کو سنبھالیے۔ ہم کیا دلاسے دیں جو خود اپنی سانسوں پر قادر نہیں؟ بہرحال ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ وہ نرم لہجے میں بولے۔ شکریہ فریدی صاحب، وہ بمشکل کہہ سکی اور اس نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد درانی صاحب آ گئے۔ ان کی آنکھیں پرنم تھیں۔ زہا، حسن کی وفات میرے لیے بھی ناقابل تلافی نقصان ہے۔ وہ میرے بچوں کی طرح تھا، اور ہاں، وہ ہم سب کے پاس اسی طرح آیا کرتا تھا جیسے تم۔ کیا؟ وہ حیران رہ گئی۔ لیکن نہ حسن نے مجھے کبھی بتایا اور نہ ہی آپ نے۔ اس نے شدید حیرت کا اظہار کیا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ذات، اپنی اپنی حقیقت، اپنے اسرار اور اپنی شناسائی ہوتی ہے۔ آپ میرا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی ہوں گی۔ وہ آہستگی سے بولے۔ ہاں، اسی لیے شاید وہ زندگی کے آخری لمحوں میں اتنی حقیقت پسندانہ گفتگو کرتا تھا۔ ہاں، وہ میرے پاس آیا تھا۔ فریدی صاحب اور میاں جی سے اس کی ملاقات صرف 1-2 بار ہی ہوئی تھی۔ ہم اکثر زندگی کے بارے میں ہی گفتگو کیا کرتے تھے۔ وہ واقعی بہت شاندار انسان تھا، ایسا انسان جس پر انسانیت بھی فخر کرتی ہے، بہت محترم، قابل قدر۔ ایسے انسان میٹھی یادوں کی طرح ساتھ رہتے ہیں۔ تو رانی صاحب تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چلے گئے اور وہ وہیں بیٹھ کر سوچتی رہی۔ گھر اس کو 1-2 دن میں خالی کرنا تھا۔ پلازا اس نے بیچ دیا تھا اور ایک چھوٹا سا گھر لے لیا تھا۔ اس نئے گھر میں جانے کو اس کا بالکل دل نہیں چاہتا تھا۔ بالکل تنہا کیسے وہ وہاں جائے گی؟ لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ بی بی جی، آپ سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں۔ سرینا نے آ کر اسے اطلاع دی۔ کون؟ ان کو اندر بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ اسی طرح ویران حلیے میں ڈرائنگ روم میں گئی تو حیران رہ گئی۔ حسن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آیا تھا۔ آپ لوگ؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ حسن دوڑ کر اس کے ساتھ لگ گیا۔ وہ انتہائی بیمار اور کمزور نظر آ رہا تھا، جیسے بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ حسن بیٹا، کیسے ہو؟ اس نے اس کو اپنے ساتھ چمٹا کر پوچھا۔ ہم حسن کو آپ کے پاس چھوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اس کو باہر بھی لے کر گئے تھے، مگر یہ وہاں بھی بیمار رہا۔ نہ جانے وہ چند دن جو آپ نے اس کے ساتھ گزارے ہیں، یہ کیوں کر نہیں بھول پا رہا۔ ہم نے لاکھ کوشش کی، مگر اس کی صرف یہی ضد تھی کہ آپ کے پاس جانا ہے، اور مجبوراً ہم اس کو یہاں چھوڑنے آئے ہیں۔ اس کی کچھ جائیداد اس کے ماں باپ نے چھوڑی ہے۔ اگر وہ آپ کسی طرح نہ لینے کی ذمہ داری قبول کریں تو حسن آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے رہ سکتا ہے۔ آدمی نے کمال ڈھٹائی سے کہا۔ اس کو اب اندر کی ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ لوگ کیوں اس کو اتنے دن بعد لینے آئے تھے، اور حسن کیوں کر اس کی محبت کا گرویدہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ جائیداد کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں، حسن کی ماں کے چھوڑے ہوئے زیورات اور کچھ دکانیں ہیں۔ اب کی بار عورت بولی۔ حسن کی زندگی کے لیے مجھے اور حسن کو کچھ نہیں چاہیے۔ صرف یہ کہوں گی کہ دولت تو آنی جانی شے ہے،
ایسے یتیم اور لاوارث بچوں کا صرف وہی آسرا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہے تو اس پر ضرور سوچئے گا کہ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے، ورنہ تو ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں جب جنم لیتے ہیں تو پینے کے لیے 2 قطرے دودھ تک نہیں ہوتا، مگر قدرت ان کو اپنے پاس سے بے حساب نوازتی ہے۔ بات تو صرف سوچنے کی ہے۔ آپ لوگوں کو جب کبھی احساس ہو تو چلے آئیے گا، ورنہ نہ حسن کبھی آئے گا اور نہ میں۔ اور وہ حسن کو لے کر اندر چلی گئی۔ حسن تو اس کے لیے نعمت تھا۔ وہ اندر ہی اندر قدرت کی شکر گزار تھی جس نے اس کی تنہا اور سونی زندگی میں حسن کو بھیجا تھا۔ اب اس کو زندہ رہنے کا کاز مل گیا تھا۔ واقعی جب کوئی کاز نہ رہے تو زندگی کس قدر بدمزہ اور پھیکی ہو جاتی ہے۔ وہ حسن کے سنگ چھوٹے سے نئے گھر میں شفٹ کر گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ حسن کا مشاہدہ کر رہی تھی کہ وہ بہت حد تک نفسیاتی مریض بن گیا تھا اور کسی حد تک اس کی گروتھ بھی رک گئی تھی۔ رات کو سوتے ہوئے وہ عجیب و غریب باتیں کرتا رہتا تھا، جیسے اس کا ذہن ایک لمحے کے لیے بھی پرسکون نہ ہوتا ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوفزدہ ہو جاتا۔ باہر کوئی کھٹکا سن کر اس کے ساتھ یوں لپٹ جاتا کہ وہ حیران رہ جاتی۔ ان لوگوں کے پاس جانے سے پہلے وہ ایسا نہ تھا اور اب تو بالکل ہی بدل چکا تھا۔ وہ اسے لے کر سیکیٹرسٹ کے پاس گئی تو حیران رہ گئی۔ چند ثانیے کے لیے تو اسے اپنی بصارت پر یقین نہ آیا۔ فیض تم؟ وہ حیرت سے اچھل پڑی۔ ہاں لیکن تم یہاں کیسے؟ سچی بات ہے، کہتے ہیں نا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میں جب سے انگلینڈ سے لوٹا ہوں تم سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا، تمہارے گھر بھی گیا تھا، مگر تم وہاں سے شفٹ کر گئی تھی۔ تم کہاں ہو اب؟ اور یہ بچہ کون ہے؟ فیض نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا۔ یہ حسن ہے۔ کیا؟ اور ہمارا حسن؟ اس کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ تمہیں شاید علم نہیں، حسن اب اس دنیا میں نہیں۔ اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا تم اور حسن؟ وہ بھی چونکا۔ ہاں ہم ایک تھے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ آئی سی، بہت دکھ ہوا، بہت نفیس انسان تھا۔ خیر بتاؤ کیسے آئی ہو؟ حسن کو لے کر آئی ہوں۔ اچھا تو یہ بھی حسن ہے؟ کیا ایوگون کا کوئی چکر ہے؟ فیض مسکرا کر بولا۔ نہیں، وہ بھی مسکرا دی۔ آؤ بھائی ادھر، کیا مسئلہ ہے؟ اور وہ اسے حسن کے بارے میں، اس کی بیماری کے بارے میں بتاتی رہی۔ وہ سنتا رہا اور پھر اس کو علاج اور دوائیں بتائیں۔ زحا تم بہت بدل گئی ہو۔ کیا مطلب؟ کافی حد تک ٹھہراؤ آ گیا ہے تم میں، اور تم کافی سنجیدہ بھی ہو گئی ہو، پہلے سے زیادہ پرکشش۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اچھا اب زیادہ نہ بناؤ۔